یوم پاکستان پر سیاسی قیادت کا بانیان پاکستان کو خراج تحسین کہا کہ ہمیں قانون کی حکمرانی یقینی بنانے اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مزید کام کرنا ہوگا۔ صدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر ظلم و ستم ثبوت ہے کہ مسلم قیادت نے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ یوم پاکستان بحیثیت قوم ہمیں کامیابیوں اور ناکامیوں کا جائزہ لینے کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ پاکستان نے ریاستی ادارے قائم کیے، اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ پاکستان نے جوہری صلاحیت حاصل کی، دہشت گردی اور کورونا پر قابو پایا۔ پاکستانی قوم نے قدرتی آفات کے دوران قربانی اور تعاون کے جذبے کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کا قیام 20ویں صدی کا ایک معجزہ ہے۔ 23 مارچ ہماری قومی تاریخ کا عہد ساز دن ہے جو ہمیں ماضی کی یاد دلاتا ہے، اور آج کا دن موجودہ حالات پر غور و فکر کی دعوت اور خوشحال مستقبل کی تحریک دیتا ہے۔ کئی مواقع ایسے آئے کہ ہم نے مشکلات پر قابو پایا اور کئی سنگ میل حاصل کیے۔ ہم نے ان چیلنجز کو نظر انداز نہیں کرنا جو ہمارے سامنے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، پختہ یقین ہے کہ آج بھی ہم پاکستان کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے اصول پر کاربند ہو کر پاکستان کو ایک مضبوط اور خوشحال ملک بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جھوٹ، نفرت، تقسیم کی سیاست، آئین سے ماورا سمجھنے والی سوچ سے ملک کو خطرہ ہے۔ آج 22 کروڑ پاکستانی نفرت، جھوٹ، تقسیم کی سیاست کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا کہنا ہے کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مشترکہ لاہ عمل ناگزیر ہے۔ پاکستان امن پسند اور محبت کرنے والا ملک ہے۔ اگر کسی نے ہماری خود مختاری اور علاقائی سلامتی کو چیلنج کرنے کی ہمت کی تو ہم بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم دورانی نے قوم کو یوم پاکستان کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے دن ہمیں بحیثیت مجموعی آپس کے اختلافات کو بھلا کر ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ملی اتحاد اور قائد اعظم کے اتحاد، یقین اور تنظیم کے رہنما اصولوں کو اپنانے کا عہد کرنا ہوگا۔